ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم مشکرولی ولا تکفرون صلوات پڑھئیے بلند آواز آج کی صفحہ ادا اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسمی انسانی، اللہ رب العزت کا حکم ہے، رب محمد و آل محمد کا حکم ہے، فاذکرونی پس میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں، واشکرولی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور کافر نہ بنو، کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ترجمہ ہو گیا، آپ نے سن لیا۔ چند جملے اس کی وضاحت میں، اس کی توجیہ میں فرمان معصوم کے مطابق آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمات عالیہ عرض کیا جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور آج جمعہ بھی ہے۔ آج تو اللہ کا ہی ذکر کرنا ہے، ذکر خدا ہی کرنا ہے آج۔ اور ویسے بھی یہ منبر ذکر خدا کے لیے ہی ہے۔ ہم بندوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر، ذکر خدا کرتے ہیں۔ داد کی مجھے کوئی طلب نہیں، دے سکیں تو مہربانی ہے، نہ دے سکے تو پھر بھی شکریہ کہ آپ مجلس میں بیٹھے، صفحہ ادا پہ بیٹھے ہیں، اس پہ ہی شکر گزار ہوں آپ کا۔ اللہ کا ذکر کریں کیسے؟ چاچا جی کیسے ذکر کریں اللہ کا؟ اللہ اللہ کرتے رہیں، پھر اللہ کا ذکر ہے، اس کے اسماء کا ذکر کریں تو پھر اللہ کا ذکر ہے، یہی ہے نا، اسماء کا ذکر کریں۔ اللہ رب العزت نے دعوت بھی دی ہے، للہ الاسماء الحسنی، یہ پیارے پیارے نام اللہ کے لیے ہیں، اسماء حسنی اللہ کے لیے، فادعوہ بہا، انہیں انہی ناموں سے پکارو جو اس کے اسماء حسنی ہیں۔ ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا وہ پیارے پیارے نام کون سے ہیں جن سے اللہ کو بلانا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو؟
آپ سلامت رہیں زندگی سننا چاہتے ہو جی بسم اللہ سے مل کے بولو جی مل کے سارے بولو جی بسم اللہ سننا چاہتے ہو جی بسم اللہ بسم اللہ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو ابو بصیر نے عرض کی مولا سننا بھی چاہتا ہوں دیکھنا بھی چاہتا ہوں زیادہ افضل ہے کہ آپ دکھا دیں ابو بصیر دیکھ رہے تھے مولا کی طرف مولا آواز دے کے کہتے ہیں دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو نہیں آپ سلامت رہیں آپ جی بسم اللہ صحیح آسو جی دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو وہ اللہ کے پیار میں تشیعوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں شیعوں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں جو شیعوں کا کسی کے گھر کی تلاشی لینے کی ہمیں عادت نہیں کون اپنے گھر میں کیا کرتا ہے کسے کیسے مانتا ہے کسے کسے مانتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اپنی بات کرنا چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں اب بھی اگر کسی کو ذکر سمجھ نہیں آئے چونکہ میرا کام ہے فضائل سنانا آپ کو ذاکر ہوں نا ذاکر ہوں جو ممبر پہ آئے نا وہ در سے خارج بھی پڑھ کے آؤ نا تو ذاکر اور یہاں کام ہے ذکر کرنا ذاکرین کی پوری صف میں سے کوئی فقیہ نہیں اور نہ فقہی مسائل یہاں پر بیان کرنا چاہیے ہم فقیہ ہیں ہی نہیں ہیں تو ہم فقہی مسائل یہاں سے کیوں چھیڑیں رہی حدیث کی بات علم الحدیث ذاکرین میں سے کس کو آتا ہے تھوڑی مشکل بات ہے برداشت کر لیجئے گا کچھ باتیں بغیر داد کے بھی کسی کو بھی نہیں آتی کسے خبر ہے کون سی حدیث متواتر ہے کون سی حسن ہے کون سی مرسل ہے کون سی ضعیف ہے کون سی خبر واحد ہے یہ تو ذاکرین کو نہیں پتا نا یہ تو محدثین کو پتا ہے جنہوں نے زندگیاں صرف کر دی یہ تلاش کرنے میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حسن ہے کون سی متواتر ہے کون سی ضعیف ہے کون سی خبر واحد ہے یہ تو محدثین یعنی ذاکرین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کی احادیث کی چھان بین کریں انہیں جو مولا کی حمایت میں حدیث ملے اسے پڑھیں جی آپ سلامت جو مولا کی حمایت میں ملے اسے پڑھیں جو مولا میرے نزدیک ایک ہی نظریہ ہے جو مولا کی مخالفت میں ہے وہ کمزور ہے جو مولا کی حمایت میں ہے وہ مضبوط ہے توجہ فرمائیے جس سے عزاداری کو دوام حاصل ہو اسے زیادہ طاقت حاصل ہو وہ حدیث ٹھیک ہے اور اگر کسی کو زیادہ شوق ہے حدیث پر رکھنے کا تو پھر سرکار دو عالم نے ایک نسخہ دیا سرکار نے فرمایا اگر کوئی میری حدیث تم تک پہنچے اور وہ قرآن کی آیت سے متصادم ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو پھر وہ میری حدیث نہیں کیونکہ قرآن ہے اجمال حدیث ہے تفسیر رسول سمجھاتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ذکر خدا کرنا کیسے ہے کیا ہے ذکر خدا ہم کیسے ذکر خدا کریں مسجد نبوی تھی محراب مسجد تھی نماز کے پیچھے نماز ہو رہی تھی اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں بھائی نماز کے پیچھے نماز ہو رہی تھی وجود نماز کے پیچھے بھائی جان نماز ہو رہی تھی نماز پڑھنے والے عام لوگ نہیں تھے اصحاب رسول تھے نماز پڑھ رہے تھے سرکار دو عالم کے پیچھے بیٹے بیٹھنا کہ اس گھر کا دروازہ کھل گیا جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے
دروازہ کھلا تو اس کا قدم مسجد کے صحن میں آ گیا، جس کے قدموں کی رفتار کے ساتھ اللہ اپنے دین کی رفتار کا تعین کرتا ہے۔ اس وقت میں آپ بڑا اچھا بول رہے ہیں، بہت اچھا سن۔ حسین چلے، کیسے گزرے یہ مجھے معلوم نہیں، بس رسول تک پہنچ گئے، سرکار دو عالم تک پہنچ گئے، پھر کہہ رہا ہوں سرکار تک پہنچ گئے، پھر کہہ رہا ہوں سرکار تک پہنچ گئے۔ جو بندہ ابھی تک آواز بچا کے بیٹھا وہ فکرت سن لے، نہیں میں سمجھتا کہ کسی پہ قدم رکھا، کسی کو ہٹایا، بس اتنا جانتا ہوں جیسے محمد معراج پہ گئے ویسے حسین محمد تک گئے۔ نہیں آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی، حسین پہنچ گئے، آپ کی دعا مل گئی، پشت رسول پہ بیٹھ گئے، پشت رسول پر بیٹھ گئے۔ اب میں فقیہ بننے کی کوشش نہیں کروں، لیکن عام فقہی مسائل جو ہیں کثرت، وہ آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں، عام فقہی مسائل تو ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ سجدہ کریں نا، بعض اوقات تو نہیں بولدا پیا، جوڑیاں نکھڑیاں نے نا، عام بندہ سجدہ کرے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ کا ذرا ادھر ادھر ہو جائے نا تو بندے اسے درست کر کے رکھنے کے لیے ایک بار سار اٹھاتے ہیں۔ آواز کو نہیں پترے جگہ ہے جب سوں گے، وہ سار اٹھاتے ہیں، پھر سجدہ کا ٹھیک کر کے دوبارہ رکھتے ہیں تو وہ دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سجدہ کیا تو نماز باطل۔ ایک رکعت میں دو ہی سجدے ہیں۔ جو رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کئی بار سر اٹھایا، حسین بادشاہ کو دیکھا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، جی ہاں آپ سلامت رہیں، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سجدہ کیا۔ رسول نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ، وجہ کیا ہے؟ وہ نماز باطل ہو ہی نہیں سکتی جس میں حسین آ جائے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا دی، بہت خوبصورت۔ وہ نماز کیسے باطل ہے جس میں حسین آ جائے؟ ذکر خدا میں مجھے عرض کرنا ہے، جمعہ کا دن ہے اور مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جاگنا۔ توجہ، حسین پشت رسول سے اترے، گھر تشریف، چرچے ہونے لگ گئے کہ بیٹا رسول کا رسول کی پشت پہ بیٹھ گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیٹا پشت پہ بیٹھ جائے تو سجدہ طویل کر لینا چاہیے۔ یہ سوچنے لگے نا، یہ باتیں شروع ہو گئی۔ پھر ایک صاحب کو منتخب کیا گیا، رسول پاک کی خدمت پہ بھیجا گیا، جا کے پوچھو۔ وہ آئے اور آ کے سرکار دو عالم سے کہنے لگے سرکار ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا معلوم تو ہمیں ہے، تمہیں کیا پوچھنا ہے، لیکن مناسب یہ پڑتا ہے کہ تم ہی پوچھو۔ وہ کہنے لگے جی پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دیں۔ کل آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی، جیسے سمجھ آ گئی وہ زندگی بار ثقیل کے لیے دعا کرے گا۔ جب اس نے کہا نا آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی، بادشاہ نے فرمایا تو نے پہچانا نہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ جی آپ سلامت رہیں، کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا۔ ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر خدا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان بھی ہے ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر۔ پھر کہہ رہا ہوں آج جمعہ ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں جمعہ ہے اور ذکر اللہ کا کر رہا ہوں، کیونکہ افضل ترین ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر کے سوا اور کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی ہے، غیر کا ذکر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ ممبر ہے بھی اللہ کے ذکر کے لیے۔ جن کا ذکر کریں
تو اللہ کا ذکر بچتا بھی ہے، ہو بھی جاتا ہے۔ جن کے ذکر سے اللہ کے ذکر کو بقا ہے، توجہ فرمائیے گا، نیاز حسین جاگیے گا، چونکہ ربیع الاول ہے نا۔ شعر پڑھ لوں؟ اچھا ہاں، ربیع الاول ہے نا، تو ربیع الاول میں میلاد کے جلوس نکلنے، آپ نے ان میں جانا ہے، کوئی بلائے نہ بلائے آپ نے جانا ہے، دعوت نامے کا انتظار نہیں کرنا۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جلوس نکلا ہے جس جلوس میں رسول حسین کو اٹھا کے چلے تھے۔ شاباش، جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں بھائی، وہ جلوس نکلا ہے جس میں رسول، مل کے بولو، سارے بولو، جیو۔ اور یہ جو میلاد کے جلوس ہیں، توجہ بھائی توجہ، بڑی کوشش کی گئی کہ میں کوئی اور بات کروں، مسلسل کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن نہیں، ممبر ذاتی باتوں کے لیے ہے نہیں، یہاں پہ آل محمد کا ذکر ہونا چاہیے، ذاتی وضاحتیں نہیں، اس کے لیے اور بڑے فورم موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کے بندہ کرے، ممبر سے نہیں۔ یہاں ہم اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں آئے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، جو ایک ایک لمحہ ہے نا مومنین کا، وہ ذاکر کی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ آل محمد کا ذکر سنا جائے، ذاکرین کی ذاتی وضاحتیں نہ سنی جائیں۔ میلاد کے جلوس نکلنا ہے، ان میں آپ کو جانا ہے، تو یہ میلاد کے جلوس نکلنے والوں کے لیے دو مصرے پڑھ رہا ہوں، پہنچ گئے تو آواز مجھ تک پہنچا دیجئے گا۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، تھوڑے ہاتھ اٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ، جی 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 جی، بسم اللہ، مل کے بولو، نہیں نہیں نہیں، نعرہ ایسا نہیں، مل کے بولو، پچھلے بندے ذرا شامل ہو، مل کے بولو، حیدری۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا۔ آئیے بسم اللہ، آئیے رانا صاحب، آئیے۔ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے، بولو، مہینہ حسین کا، اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی۔ آواز بچاؤ گے تو گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، میرے مصطفیٰ بادشاہ نے پسینہ جھٹکا تھا تو نبی بنے تھے۔ اچھا بات سمجھ آ گئی تو پھر یہیں پہ بتا دوں، یہ جو نبی بنے ان میں ایک نبی ہیں جناب یوسف، بڑے خوبصورت ہے میاں جی جناب یوسف، ماسٹر جی ضرب المثل، شاہ جی ضرب المثل ہے حسن یوسف، اتنے خوبصورت ہے، کوئی بھی خوبصورت ہو، توجہ، کوئی بھی خوبصورت ہو تو مثال یوسف ہے، ضرب المثل ہے حسن یوسف۔ تو فکرہ کہنے کے بعد اشارہ دیکھنا، پھر دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے، تو پھر دنیا خود انصاف کرے، جسے محمد یوں کریں وہ یوسف ہے، جسے یوں کریں یاد رہا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جسے جھٹک دیں، کیا بات ہے بھئی آپ کی، کیا کہہ لیں، جسے جھٹک دیں، جی بسم اللہ، جی یاسر، جی بسم اللہ، جسے ماتھے سے جھٹکیں وہ تو یوسف ہیں، اور جس کی پیشانی چومیں، جس کے رخسار چومیں، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ بات جناب یوسف پہ آ گئی تو جناب یوسف زندان گئے تھے، یاد نہیں رہا لنگر سے پہلے زندان گئے تھے، زندان میں اور بھی قیدی تھے، انہیں خوابوں کی تعبیریں بتا، کسی کو بتا دیا کہ تیرے خواب کی تعبیر قحط پڑے گا، بات تفصیل سے کہنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ پوچھتے پوچھتے وہاں کوئی تھا، اس نے کہا یہ تعبیریں بتا رہے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں۔ اس نے مزاح میں پوچھا، ندیم مذاق میں پوچھنے لگا،
کہ میں نے بھی خواب دیکھا. سرکار نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو پھانسی چڑھے. سارے ہلاؤ یہ بولو اب آپ کی مرضی ہے, وقت اتنا ہے, تو پھانسی چڑھے گا. جب جناب یوسف نے فرمایا نا تو پھانسی چڑھے گا, تو وہ ہنس پڑا. کہنے لگا آپ نے تو کہہ دیا میں پھانسی چڑھوں گا, خواب تو میں نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ نے تعبیر بھی بتا دی, میں تو مذاق کر رہا تھا. جناب یوسف نے فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا, ہم نے کہہ دی ہے نا. یار جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہم نے کہہ دیا, اب تو چڑھے گا. یہ تھی نبوت, جاگنا, یہ تھی نبوت. اب امامت کا معجزہ بتاؤں, توجہ, کچھ بندے کسی کو کفن پہنا کے لے آئے تھے. یہ امامت ہے. کسی کو کفن پہنا کے لے آئے, فرمایا یا علی بشارت, جنازہ پڑھا لے. فرمایا پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا پڑھا دے. سرکار نے فرمایا آپ سوچ لو پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا پڑھا دیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں مولا نے تکبیریں کون سی پڑھی, یہ مجھے نہیں پتا. البتہ بخشش والی نہیں تھی. جس کے جنازے میں علی بخشش والی تکبیر پڑھ دے نا, پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم جائے. بس جنازہ پڑھ دیا, تکبیریں مختلف ہوتی ہیں. جنازہ پڑھا کے علی چلے گئے. وہ جو کھانسنے والے تھے نا, انہوں نے آ کے کہا سونا اٹھ. علی تو چلے گئے تھے, کمبر وہی تھے. کمبر نے کہا کوشش کرو اٹھاؤ. جب نہیں اٹھا سکے انہوں نے کہا اس سے کیا ہوا؟ کمبر کہنے لگے یہ مر گیا. کیسے؟ کمبر نے کہا جنازہ اولے الامر نے پڑھایا ہے. شاباش شاباش, جی آپ سلامت رہیں. جنازہ اولے الامر نے پڑھایا. آپ نہ اٹھائیے. کب اٹھے گا؟ توجہ, اٹھے گا کب؟ جناب کمبر کہنے لگے جب سب اٹھیں گے نا, یہ تب بھی نہیں اٹھے. جب سارے اٹھیں گے یہ پھر بھی نہیں اٹھے گا. بات انبیاء پہ آ گئی تو ایک فکرہ اور کہوں, اور میں بھٹی صاحب کو منبر دوں. مانتے تو سارے ہیں نا حسنین بادشاہ کو, سارے مانتے, اہل سنت بھی مانتے, سارے ہی مانتے. لیکن وہ حسنین کریمین کہتے ہیں اور پھر کہتے رضی اللہ عنہما, دونوں رضی اللہ. ہاں اشتہارات پہ بھی یہی. چلو باقی علاقوں کا مجھے نہیں پتا. بھٹیاں والا کے سنی شیعوں کے اس فقیر کا ایک فکرہ سن لے. شیعہ سنی مل کے مجھے بتاؤ, میں نام لیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ اس کے آگے آپ نے ٹائٹل کون سا لینا ہے. کیا کہو؟ جناب آدم, تھوڑے بندے بولے ہو یار, بابا آدم دے پاج کے آہ لیندے ہو. جناب آدم, جناب نوح, جناب ادریس, جناب شیس, جناب یحییٰ. اچھا یہ سارے علیہ السلام ہیں. ان کی امتیں ہیں بڑی سخت, بڑی نافرمان امتیں, بڑی نافرمان امتیں تھی. ملاوٹ کرتی تھی, جھوٹ بولتی تھی, دودھ میں پانی ملاتی تھی. پھر وہ غرق ہو گئی. ایک ایک گناہ پہ امتیں غرق ہوئی. نہ بولو فکرہ میں کہوں گا. ایک ایک گناہ پہ امتیں غرق ہوئی. تو اب ملاوٹ نہیں ہوتی, اب جھوٹ نہیں ہے, تو اب غرق کیوں نہیں ہوتے, عذاب کیوں نہیں آتا؟ وجہ بتاؤں قرآن سے. قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میرا حبیب مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان پہ عذاب بھیجوں جبکہ تو بھی ان میں ہے. اس کا مطلب ہے عذاب نہ آنا پاکستانیوں کا کمال نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں عذاب نہ آنے کی وجہ ہے کہ کوئی محمد اب بھی ہے. جی آپ سلامت رہیں, سلامت رہیں, آپ کی زندگی. وہ امتیں بڑی, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, امتیں بڑی سخت تھی. وہ رضی اللہ کا فیصلہ کر دینا. سارے نبی علیہ السلام ہیں. جب نبی زخمی ہوتے تھے پتھر مارتی تھی امتیں, نبی کو زخم آتا.
تو پھر کیا مرہم لگتا تھا؟ حکیم کے پاس جاتے تھے، جراح کے پاس جاتے تھے؟ نہیں، اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا، فرشتہ نبی کے زخم سے پر مس کرتا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ جب فرشتے کے پر سے نبی کا زخم ٹھیک ہوتا تھا تو پھر عقل کی ضرورت ہے۔ جن نبیوں کو فرشتوں کے پروں سے شفا ملی وہ علیہ السلام ہے، اور جن کے چھولے سے فرشتے کو پر ملے، یار جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکا، جی بسم اللہ، آپ جیئے، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جیو یا علی، مل کے بولو حیدری۔ اذان ہونے لگ، اچھا توجہ فرمائیے کیونکہ یہ بھی نماز ہی ہے۔ میں جلدی، وہ فطرس کا ذکر ہوا، آپ جانتے ہیں فطرس کون ہے؟ ایک فکرہ سن لیں، آخری فکرہ ہے۔ فطرس فرشتوں میں تھا، بڑے رنگین پر تھے اس کے، بڑے خوبصورت پر تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے پر رانصب دیکھے نہیں۔ ہر وقت یاسر تسبیح پڑھتا رہتا تھا، یاسر نہیں، فطرس تسبیح پڑھتا تھا، وہ تسبیح پڑھتا رہتا تھا ہر وقت، کبھی پروں پہ نگاہ پڑی نہیں۔ ایک دن تسبیح سے توجہ ہٹی، پروں پہ نظر پڑی، تو ایک بار چاچا جی اس کے ذہن میں خیال آیا، میں اندر میں آ گئی نا، اور اللہ کو غرور پسند نہیں، بندہ غرور کرے تو اللہ کو پسند نہیں۔ بات ہو بچہ جی، عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، بندہ غرور کرے غلام حسن تو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ذہن میں رہے تو فکرہ کہوں، جب عمر ابن عبد ود کو قتل کر کے علی خندق کے میدان میں ٹہل کے چلے تو جن کی سانسیں رکی ہوئی تھی ان میں سے ایک کی سانس چلی اور اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیں علی غرور سے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ فرمایا چپ کر، علی غرور سے نہیں، اللہ کا غرور چل رہا ہے۔ شاباش شاباش، جی آپ سلامت رہیں، علی غرور سے نہیں، جی بسم اللہ، اللہ کا غرور، جی بسم اللہ۔ کافی نعرے ہو گئے ہیں لیکن آواز سٹی سلو ہے، یک زبان ہو کے نعرہ حیدری، جی آپ سلامت رہیں۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ اس کی پروں پہ نظر پڑی اور کہنے لگا میں، اللہ نے فرمایا میرے سامنے میں، جبرائیل صدا دے اس کا، پالنے والے کیا؟ فرمایا اس کا یہ رنگین پر نوچ لیا، نوچ لیا گیا پر، اسے تاریک جزیرے میں پھینک۔ فطرس نے عرض کی پالنے والے سزا تو مل گئی، توبہ نہیں ہو سکتی؟ فرمایا ہو جائیں گے۔ پالنے والے کب؟ فرمایا جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں، جب سارے عرش والے فرش پہ اتر جائیں۔ سوچنے لگا پھر یہ تو قیامت کی نشانی، قیامت والے دن عرش والے فرش پہ اتریں گے۔ وہ تاریک جزیرے میں پھینک دیا گیا، وقت گزرتا رہا، آدم آ گئے، پھر آدمی آنے لگے۔ نوح کی کشتی کنارے پہ پہنچ گئی، ابراہیم پہ نار گلزار ہو گئی، بیوی مریم بطول بن گئی، عیسیٰ کو تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، مصطفیٰ آ گئے، ابو طالب کی حویلی میں دعوت توحید ہو گئی، پھر شیب ابی طالب گزر گئی، ہجرت ہو گئی، مدینے آ گئے، کسی کی دہلیز پہ ستارہ اتر آیا۔ رفتار سست نہ رکھنا، کسی کی دہلیز پہ ستارہ اتر آیا، وقت گزرتا رہا، پھر شہزادی حرم سے حرم چلی گئی۔ فکرہ تو مجھے یہی کہنا تھا، شہزادی حرم سے حرم چلی گئی، 3 شعبان کی رات آ گئی کہ حکم پروردگار ہوا، ہمیں بچانے والے جا ہمیں بچا، پیچھے رہ گئے ہمیں بچانے والے جا ہمیں بچا۔
حسین آ گئے. جب حسین آ گئے ماتمیوں کے لیے ایک فکرہ ہے, آخری فکرہ ہے. اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا چل جبرائیل فرشتوں کا جلوس لے, رضوان جنت ساتھ لے, حوران جنت کو لے, جا کے بطول کے دروازے پہ کھڑا ہو کے مبارکباد دے. جبرائیل سارے عرش والوں کو لے کے چلے, اسی جزیرے سے گزرے. جب جزیرے سے گزرے تو فطرس نے اتنے عرشی گزرتے دیکھے, آواز دے کے کہنے لگا سید الملائکہ جناب جبرائیل قیامت آ گئی. جناب جبرائیل نے کہا قیامت نہیں آئی, وہ آ گیا ہے جس کے بیٹے کے لیے قیامت رک جائے گا. شاباش شاباش. کہنے لگا پھر وعدہ تو آج کے دن کا ہی ہے, ہمیں بھی لے چلیں. جناب جبرائیل کہنے لگے لے جاتا, لیکن جا وہاں رہا ہوں جہاں بغیر اجازت کے جانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. میں پہلے پوچھا ہوں, آخری فکر ہے. آئے سرکار دو عالم کو مبارک دی, مبارک دے کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ مریض نہیں ہے فطرس؟ بادشاہ نے فرمایا ہے, اسے لے آؤ. فرمایا لے آؤ جو بیمار ہے. کھا گئے ہو فکرہ, لے آؤ جو بیمار ہے. فطرس گئے, جناب جبرائیل گئے, فطرس کو پروں پہ بٹھایا. یہ جو چیمہ صاحب نے پڑھا ہے نا شعر, فطرس کو پروں پہ اٹھایا. ایسا طبیب ہے میرا حسین جس کے مریض بھی جبرائیل اٹھا کے لایا. پروں پہ بٹھایا, بٹھا کے چلے آئے, آ کے کھڑے ہو گئے. منظر کیا تھا, رسول پاک نے حسین بادشاہ کو سینے سے لگایا. آئیے جی آئیے, کافی سے سینے سے لگایا ہو, کبھی دائیں جا رہے کبھی بائیں جا رہے. جبرائیل فطرس اٹھائے, دیر تک کھڑے رہے. سرکار دو عالم نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا سرکار یہ فطرس لایا ہوں, مریض ہے, کیا چاہیے؟ فرمایا حسین بادشاہ کو جھولے میں لٹائے. کیوں؟ مس کرنا ہے. فرمایا حسین سے نہیں. جو فکرہ سمجھ گئے, فکرہ سمجھ گئے, ماتمیوں کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. حسین سے نہیں, جھولے سے. ادھر جھولے سے مس ہوا, ادھر وہ چھینا ہوا پر واپس ملا. پھر پرواز کی, پھر کہا میں. جبرائیل نے کہا اللہ پھر غرور کر رہے. اللہ نے کہا کرنے دے, حسین کا ہے. جی آپ سلامت رہے, آپ کی زندگی ہے. بڑا اچھا آپ نے سنا. ماتمی سلامت رہے, زندہ رہے ماتمی. ماتمیوں کی زندگی آپ سلامت, آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. میری دعا ہے کہ ذکر کر رب منتظر بھائی کی یہ محنت, یہ صفحہ یقیناً مقبول ہے. اس بستی کے رہنے والوں کو مالک اپنی ولایت کی امان میں رکھے. آج 3 ربیع الاول ہے. بیٹھ جو بیٹے, بیٹھ جو. ایک دن گزر گیا پورا بطول کی پسلیاں ٹوٹے ہوئے. واہ بھائی واہ, زندگی واہ. بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ. ایک دن گزر گیا پورا بطول کی پسلیاں ٹوٹے. 3 ہستیوں کی پسلیاں ٹوٹی. 7ویں امام کی زندان کی تنگی کی وجہ سے میرے امام کی پسلیاں ٹوٹی. حسین بادشاہ کی, میرے مولا حسین کی پسلیاں ٹوٹی. وارث زمانہ نے فرمایا میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئی تھی. جزاک اللہ مرحبا.
رانا نکی ندیم ذاکر جناب کیسر بٹی صاحب، چچا ملازم جی، یاسر ماسٹر جی، بہت صدق شاہ جی، بٹی صاحب، بشارت عجیب فکر کر سید زادہ، جہاں جہاں عتیق مومن بیٹھے ہیں میں دست بست عرض کروں گا. علماء مثلا ایک دکھ پڑھ رہا ہوں. روایت شریکت الحسین شہزادی کی ہے. شہزادی فرماتی ہیں میں پامالی کے وقت اتنی قریب کھڑی تھی کہ مجھے حسین کی پسلی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی. جزاک اللہ مرحبا. واہ بھائی واہ، ہو گئی آپ رو پڑے، بس یہی چاہیے، حاضری بھی ہو گئی. ابھی مجھ سے پہلے بڑے ذاکری کے ایک بڑے قبیلے کا ایک فرد بہت اچھا مضمون پڑھ رہا تھا، بڑا پیارا مضمون پڑھ رہا، اسی کا نام ذاکر. سیدھا مصائب شروع کیا، مصائب پڑھتے گئے، مصائب پڑھ کے چلے. انہوں نے زخم سنایا آپ کو، 900 زخم تھے حسین بادشاہ. میں تردید نہیں کر رہا، لکھے ہیں کتابوں میں 900، 1900 بھی لکھے، لیکن میرا دل نہیں مانا. بٹی صاحب میرا دل نہیں مانا کہ کسی نے شبیر کے زخم گن لی ہوں. میں تعداد نہیں پڑھتا رہا، تلاش کرتا رہا، پھر ایک جگہ سے مل گیا. ایک عالم ربانی ہیں جناب جعفر شوستری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں شبیر کے زخم لکھے. وہ لکھتے ہیں اتنے قرآن کے حرف نہیں، جی نقوی صاحب بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو، آوازیں بچا کے نہ رویا کرو. اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم. پھر اور تلاش کیا تو علی نظری منفرد نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک شامی سپاہی نے بتایا کہ حسین کتنے زخم تھے. شامی سپاہی کہتا ہے آخری وقت سے کچھ دیر پہلے میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، شبیر اتنے زخمی تھے کہ شبیر کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے. اس پہ غور کر لینا گھر جا کے. ایک روایت مجھے پڑھنا ہے، جہاں میرے بھائی نے چھوڑا وہاں سے آگے پڑھ رہا ہوں. حسین زین سے اتر گئے، بیٹھ جو بیٹے. زخمی بڑے تھے، پیشانی زخمی، سینہ زخمی، پسلیوں میں تیر، جسے جو ملتا تھا نا. بچے بیٹھ جاؤ شاباش، ادھر ہی بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جا. کتنے زخمی تھے حسین. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مالک کا فرمان ہے، والی خراسان کا فرمان. مولا فرماتے ہیں جیسے حسین کو مارنے کے لیے کچھ نہیں ملا نا، وہ ٹھوٹوں سے حسین کو مارتا. بندے اعتراض کریں گے مصائب سخت ہے، مصائب نرم ہوتے ہی نہیں ہیں. مارتے رہے حسین کو. جب 10,000 تیر انداز شبیر کو گھیرے ہوئے تھے، آخری روایت پڑھ رہا ہوں کہ ایک عیسائی جو خوشبوئیں بیچتا تھا، اس کا نام تھا کیس، وہ کربلا میں داخل ہوا. خوشبوئیں بیچنے والا تھا نا. جب کربلا میں داخل ہوا تو وہ ایک شامی سپاہی کے قریب رک گیا. اس نے محسوس کیا، چاروں طرف دیکھا، اور دیکھ کے اس شامی سپاہی سے کہنے لگا میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوؤں کا تاجر ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا میں نے ایسی خوشبو سونگھی ہے جو زندگی بھر میرے مشام تک نہیں ہوئی. کہاں ہے وہ تاجر؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجیں گھیرے ہوئے ہیں نا، ان فوجوں کے درمیان ایک خوشبو کا تاجر ہے. یہ کیسا آواز دے کے کہتا ہے یہ بندے اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں. وہ شامی کہنے لگا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں.
کیس کہنے لگا میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ ایک فکرہ کہوں گا ہر بندے کی ہائے ہو جائے میں ممبر چھوڑ جاؤں، میں مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ جانا ملنے، ان کے سروں پہ خون سوار ہے، یہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے، یہ سمجھیں گے شاید بچانے آئے، یہ گھیرا اسی لیے کہ کوئی حسین کو بچانے نہ آئے۔ کہنے لگا خوشبو اتنی نایاب ہے کہ اگر میں اس خوشبو کے حصول میں مارا جاؤں تو میری زندگی کا مقصد مل گیا۔ یہ گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے رستہ بناتا نا میرے مولا کریم کربلا کے قریب پہنچا۔ جب قریب پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے۔ آواز دے کے کہتے ہیں آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے زخموں سے آتی ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا وہ نبی تو سچا ہو گیا جس کے آپ بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کے خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ کیس عیسائی آواز دے کے کہتے ہیں جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں سکتا۔ سیدہ سلامت رکھے بھئی آپ کی آئے کی آواز بولا تو جیو سلامت رہو، میں جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ شبیر فرماتے اگر نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا جی بتا دیں، بسم اللہ کروں۔ حسین فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی؟ جی گئی تھی۔ پھر کہنے لگا جی ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، مباہلہ نہیں کیا تھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا ہوں۔ یہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا، تیری جوانی سلامت رہے۔ کہنے لگا مولا کلمہ پڑھوا دیں۔ علی اکبر کے بابا فرماتے تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے۔ جی آپ سلامت رہیں۔ آواز دے کے کہتے ہیں مولا پھر شہادت کی اجازت دے، میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے عسکر کے نام پہ بند کر دی ہے۔ بس قریب آ گیا، شہادت کی کتاب عسکر کے نام پہ بند کر دی ہے۔ کہنے لگا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوگی؟ مولا نے فرمایا اگر تمہیں بخشش کا یقین نہیں تو 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے، تمہیں اپنی ماں کی آواز سنوا دوں؟ کہنے لگا نہیں مولا آپ نے فرما دیا، مجھے یقین ہو گیا۔ فرمایا جلدی کر، کربلا سے نکل جا۔ کیس روتا ہوا چلا، عزاداروں ماتمیوں یہ چند قدم دور گیا تھا کہ حسین آواز دے کے کہتے کیس پلٹ کے آ۔ کیس پلٹا، جب قریب آیا نا میرے مولا نے زخمی انگلی سے یاقوت کی انگوٹھی نکالی۔ فرمایا ہاتھ ادھر کر، ہاتھ پہ انگوٹھی رکھ کے نا مٹھی بند کر دی۔ مولا اجازت نہیں دی، انگوٹھی دے دی۔ فرمایا یہ تیرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ مولا کون سا وعدہ؟ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب تو گھر سے چلا ہے نا تیری ایک 4 سال کی بیٹی تھی، اس نے کہا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا۔ یہ انگوٹھی اسے دے کے کہنا سکینہ کے بابا نے بھیجا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا نَتُمْ